بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کے بدلے میں جنت کے محل کی خریداری۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بصرہ میں گزر ہوا۔ پھرتے پھرتے ایک عالی شان محل پر پہنچے۔ اندر گئے تو دیکھا کہ اس پر مستری اور مزدور لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ایک نہایت خوبصورت نوجوان، ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا، اس محل کی تعمیر کا انتظام کر رہا ہے اور معماروں اور مزدوروں سے کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھتے ہو یہ نوجوان کیسا حسین ہے اور اس مکان کے بنانے پر کس قدر حریص ہے۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے اور جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کو مخلص و برگزیدہ بنا دے۔ کیا عجب ہے کہ یہ نوجوان جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے۔ ہم اس گفتگو سے فارغ ہو کر اس نوجوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پہچانا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور بہت آؤ بگت کی اور عرض کیا، حضرت کیسے تکلیف فرمائی؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کس قدر مال صرف کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا 1,00,000 درہم۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اسے موقع پر خرچ کر دوں اور تمہارے لیے اس سے عمدہ محل کا ذمہ دار ہو جاؤں، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، لونڈی، غلام، خادم، سرخ یاقوت کے کبے، خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت وسیع ہوگا، اور اس کو کسی معمار کا ہاتھ نہ لگا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن ہو فرما سے بنا ہوا ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا، آپ مجھے آج رات کی مہلت دیجئے اور کل صبح پھر تشریف لائیے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو تمام رات اس نوجوان کا خیال رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعا فرمائی، اور صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ جوان محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بہت خوش ہوا اور کہا، کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یاد ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ کہا، ہاں ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگوائے اور ان کے سامنے رکھ دیے، اور دوات، قلم اور کاغذ منگوایا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اس مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل بمعاوضہ اس کے لیے اس محل کے دلانے کا ضامن ہوگا، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بمعاوضہ اس مال کے میں نے اس کے لیے ایک اور محل جنت میں اس کے محل سے زیادہ وسیع خرید کر لیا ہے، اور وہ محل اللہ تعالیٰ کے سائے اور قرب میں ہوگا۔ یہ لکھ کر اس جوان کے حوالے کیا، اور وہ سب مال لے آئے اور دن بھر میں سب کا سب تقسیم کر دیا۔ شام کو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات کے گزارنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس واقعہ کو 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک روز مالک رحمۃ اللہ علیہ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ یکا یک محراب پر جو نظر پڑی
دیکھا تو وہی کاغذ جو انہوں نے جوان کو لکھ کر دیا تھا رکھا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھا تو اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے لیے برات اور فارغ کتی ہے۔ جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دے دیا، 70 حصے اور زیادہ دیا۔ مالک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اسے لے کر اس جوان کے گھر گئے۔ دیکھا تو اس کا دروازہ سیاہ ہے اور گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے جوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کل مر گیا ہے۔ پھر ہم نے غسل دینے والے کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے اس جوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی غسل دیا ہے۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اچھا بیان کرو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کہا اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو تم غسل و کفن دینا، اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہا کہ اس پرچہ کو کفن میں رکھ دینا۔ اس نے اس پرچہ کو کفن میں رکھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پرچہ جو محراب سے نکلا تھا نکال کر دکھایا۔ وہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا کہ خدا کی قسم وہ یہی پرچہ تھا جو میں نے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک جوان کھڑا ہوا اور مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے بھی ایسے محل کے کفیل ہو جائیے۔ فرمایا ہو گیا جو ہونا تھا۔ وہ بات گئی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی اس جوان کو یاد کرتے تھے تو روتے تھے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس طرح کی اچھی معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لیے ہر روز لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔